اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ امام حسین علیہ السلام فور عالمی چینل کربلا مقدسہ کے آن لائن ٹرانسمیشن پروگرام معرفت منتظر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور ہمارے جتنی بھی نشریات ہے اس کو آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں جادو ٹی وی، روکو ٹی وی، امازون فائر ٹی وی اور ایپل ٹی وی کے ذریعے سے۔ ہمارے نشریات کا سلسلہ اور اس پروگرام میں جو ہمارا موضوع رہا اول ابتدائی جلسے سے لے کے ابھی تک امام زمانہ علیہ السلام کی شناخت اور دور حاضر کی ضروریات کے متعلق، یعنی اس دور میں امام زمانہ علیہ السلام کی جو معرفت ہے نہایت ہی چونکہ ضروری ہے، اس کے اوپر ہم گفتگو کا سلسلہ شروع کر چکے ہیں، اور آج قسط نمبر 20 میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ تو جہاں تک تعلق ہے امام زمانہ علیہ السلام کا، تو اس کی بشارت جو ہے وہ خود اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمائی، اور فرمایا کہ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنون۔ بقیت اللہ آپ کے لیے خیر ہیں، بقیت اللہ تمہارے لیے بہتری ہے، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ آپ کو مومن ہونا چاہیے، یعنی مومنیت کا جو شرط ہے انہوں نے جو رکھی ہے تو نہایت ہی یہ ضروری ہے۔ اور حضرت امام صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ قرآن میں جو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ بقیت اللہ آپ لوگوں کے لیے خیر ہے، اگر آپ لوگ صاحبان ایمان ہو تو اس بقیت اللہ سے مراد کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ اس سے مراد ہماری 12ویں حجت حضرت مہدی موعود عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہے، کہ جب وہ آئیں گے تو زمین کو عدل اور انصاف سے بھر دے گا، بالکل اسی طریقے سے جیسے ظلم اور جور سے زمین بھری ہوئی تھی۔ تو یہاں کافی سارے شواہد موجود ہے امام زمانہ علیہ السلام کے متعلق، بہت سارے آیات کا سلسلہ ہے، اور ان آیات کی جو تفسیر کی ہے وہ معصومین علیہ السلام نے ان کی تفسیر بیان کی ہے، جس سے صاف اور واضح ہے کہ اللہ کا کوئی باقی ہے، یعنی باقی سے گویا بہت سارے تفسیر اس کی ہوئی ہے، لیکن جو آسان سی تفسیر ہے وہ یہ ہے کہ باقی ائمہ کا دور گزر چکا ہے، اور اب حضرت امام مہدی علیہ السلام کا دور ہے۔ زندگی حضرت کی نہایت ہی طولانی ہے، دور جو ہے وہ نہایت ہی طولانی دور ہے، تو باقی معصومین کے بعد جو اللہ کی ایک حجت ہے وہ باقی ہے، جس کے بعد کوئی حجت لوگوں کے لیے اللہ نہیں بھیجے گا۔ تو یہ ایک سلسلہ بہرحال قرآنی آیات کا ہے اور وجود امام زمانہ علیہ السلام کا ہے۔ تو بہت سارے احادیث، بہت سارے روایات، بہت ساری قرآنی آیات اس کے بارے میں ہمارے پاس کافی شواہد موجود ہیں کہ مذہب شیعہ میں، بلکہ مذہب شیعہ سے ہٹ کر بھی جو دوسرے مذاہب ہیں، ان مذاہب میں بھی ان کی کتابوں میں واضح طریقے سے امام مہدی اور امام زمان علیہ السلام کا ذکر موجود ہے، منتہا تھوڑے بہت اختلافات کے ساتھ، کہ سب سے بڑا اختلاف جو ہمارا ہے تسنن اور تشیع کا جو اختلاف ہے وہ عموماً غیبت کے عنوان پر ہے، در حالی کہ وہ مخالفین بہرحال جو دلائل لے کے آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ایسا ممکن نہیں ہے، یعنی غیبت اتنی طولانی، زندگی امام زمان علیہ السلام کی طولانی، تو یہ سب چیزیں ممکن نہیں ہیں، در حالی کہ ہمارے پاس اس سے پہلے بھی شواہد موجود تھے انبیاء کے دور میں۔ تو جیسے آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہم جب یہاں پہ پروگرام کرتے ہیں تو ایک عالم کو بھی دعوت کرتے ہیں اور ان سے جو ہے سوالات جوابات کا سلسلہ کرتے ہیں۔ تو آج کی جو شخصیت ہمارے پاس موجود ہے جلال پور ہندوستان سے تعلق رکھتے ہیں، خطیب عصر الحاج مولانا مہدی حسن وائز حفظ اللہ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں انشاءاللہ؟ طبیعت مزاج بخیر ہے؟ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، مولا آپ کو امام زمانہ سلامت جل رکھے، اللہ تعالی مولا آپ کو فرجہ الشریف کی برکت سے
بخیریت ہوں، عافیت ہوں۔ الحمدللہ، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ امام حسین میڈیا گروپ کی طرف سے ہم آپ کے شکر گزار ہے کہ آپ کے نہایت ہی مصروف زندگی کے باوجود، چونکہ آپ کے تبلیغ کا سلسلہ بھی ہے اور مجالس کا سلسلہ بھی ہے، تو ان سب مصروفیات بہرحال مد نظر ہیں، اور اس کے باوجود بھی آپ تشریف لائے اور مومنین کے خدمت میں حاضر ہوئے، نہایت ہی آپ کے شکر گزار ہیں۔ میں بھی آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور شکریہ ادا کرنا سنت پروردگار ہے، سنت الہیہ ہے۔ اسی سبحان لیے پروردگار کا ایک اسم شاکر بھی ہے، یا شاکر ہو، اس نے بھی اہل بیت کا شکریہ ادا کیا ہے، بے اور شک، اسی لیے قرآن میں آیت موجود ہے وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو مولانا صاحب، ہمارا یہاں پہ جو سلسلہ ہے وہ یہ ہے کہ سوالات کا سلسلہ کرتے ہیں، اور آپ سے بھی یہی چاہیں گے کہ سوالات کیے جائے اور آپ بہرحال جواب دیں۔ ایک سوال جو نہایت ہی مہم ہے، ممکن ہے بہت سارے مومنین کے اذہان میں یہ بات ہو کہ بالآخر ظاہر سی بات ہے کہ لوگ مطالعات کرتے ہیں یا نہیں کرتے، تو ہم چاہتے ہیں کہ اس بات کو آج واضح کریں کہ عصر امام زمانہ علیہ السلام، یعنی حضرت امام عصر علیہ السلام کی ولادت بسادت کے بارے میں اگر آپ کچھ تفصیلات بتائیں۔ جی، عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے آخری امام کی ولادت باسعادت 15 شعبان المعظم سن 256 ہجری واقع ہے، بے شک، اور بعض علماء نے 255 بھی ہجری لکھا ہے ولادت باسعادت کی ہجری کو، لیکن یہ کہ علماء کی اکثریت نے ابجد کے حساب سے، چونکہ نور کا عدد 256 ہے، جی، اسی لیے امام زمانہ کی ولادت باسعادت کی تاریخ 15 شعبان 256 قرار دیتے۔ ہمارے آخری امام کی ولادت باسعادت کے تعلق سے یہ بات بڑی اہم ہے کہ 14 شعبان المعظم کا دن گزر کے جب رات آئی ہے، یعنی شب 15 شعبان، نیمہ شعبان، تو حضرت حکیمہ خاتون جو حضرت امام حسین عسکری علیہ السلام کی پھوپھی تھیں، وہ امام حسین عسکری علیہ السلام کے بیت الشرف تشریف لائیں۔ ارادہ یہ تھا کہ چند منٹ بھتیجے سے مل کے پھر اپنے گھر واپس ہو جاؤں گی، لیکن خود امام حسین عسکری علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، پھوپھی آج واپس نہ جائیے اپنے گھر، ہمارے گھر قیام فرمائیے، اس لیے کہ میرے بیٹے اور میرے وارث کی ولادت ہونے والی ہے، نور خدا کا سبحان ظہور اللہ، ہونے والا ہے۔ اور حضرت حکیمہ خاتون نے قیام کیا، مگر یہ کہ پوری شب گزر گئی اور ولادت نہ ہوئی، تو ان کے ذہن میں یہ بات آئی، یعنی کچھ کہا نہیں، زبان پر کچھ کلمات نہیں آئے، بلکہ سوچا کہ آخر یہ پوری رات گزرنے والی ہے، اور ابھی میرے بھتیجے امام حسین عسکری نے جو کہا تھا تو ولادت تو نہیں ہوئی، تو بس آپ دیکھیں کہ یہ انکشاف ہو رہا ہے کہ ہمارا امام سوچوں کا بھی عالم ہے۔ سبحان اللہ، چنانچہ فرمایا امام حسین عسکری علیہ السلام نے کو بھی، آپ ایسا نہ سوچیں، بہت جلد نور خدا ظاہر ہونے والا ہے، یہاں تک کہ عین صبح صادق کے وقت سامرہ میں بیت الشرف امام حسین عسکری میں نور خدا حضرت امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا ظہور ہوا، اور جو سبحان اللہ، ولادت باسعادت کی ہمارے آخری امام کی، تو وہ فوراً سجدے میں تشریف لے گئے اور شکر خدا کیا، رب العزت کا سجدہ کیا، اور اللہ عام اکبر، لوگوں نے بھی دیکھا کہ اپنے زمانہ علیہ السلام کے شانے پر، داہنے شانے پر یہ آیت تھی کہ الحق الباطل الباطل کان زہوقا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی مولانا صاحب، ایک سوال جو مہم ہے، ظاہر ہے کہ اسلام کی جو بنیاد ہے وہ دو چیزوں کے اوپر ہے۔ ایک جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے کہ قرآن ہے، اور ایک جو ہے وہ احادیث ہے ہمارے پاس، یعنی اطرت سے ظاہر ہے ہمارے پاس جو احادیث کا سلسلہ ہے۔ تو امام زمانہ علیہ السلام کے وجود کو احادیث کے سائے میں بھی ثابت کیا جا سکتا ہے، یعنی احادیث کو جو ہے وہ مد نظر رکھ کے اس کے بارے میں ہمارے پاس کچھ احادیث موجود ہیں۔
جی بے شک، میں ان احادیث کو گزارش کر رہا ہوں کہ جو شیعہ اور سنی دونوں کتب میں امام عصر علیہ السلام جلال اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے وجود مبارک کے تعلق سے وارد ہوئی ہیں۔ پہلی حدیث یہ کہ ہمارے آخری پیغمبر ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا کہ من ماتا ولم یعرف امام زمان ہی ماتا میتۃ جاہلیہ، جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے تو وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے، کافر کی موت مرتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام اپنے زمانے کے امام تھے، امام حسن اپنے زمانے کے امام تھے، امام حسین اپنے زمانے کے امام تھے، تا امام حسن عسکری، یہ سب اپنے زمانے کے امام تھے۔ تو اب جب حدیث ہے صادق پیغمبر کی، وہ کی جو وحی کہتا ہے، وہ جو وحی ہوتی ہے جس کی عصمت تکلم پر وحی کے پہرے لگے ہوئے ہیں، سورہ والنجم قرآن مجید کا سورہ نمبر 53، اس میں ارشاد ہوا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ تو اتنے صادق پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے تو وہ کافر مرتا ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں یہ بات طے ہے کہ 2020 میں بھی کوئی امام ہونا چاہیے تاکہ قول پیغمبر حق اور سچ بنا رہے، اور وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ ہمارا غیب کا ساکن امام ہے جس کی معرفت واجب ہے، اور اس کی معرفت کے بغیر جو بھی مسلمان مر جائے وہ جاہلیت کی موت میں ہے۔ اور دوسری حدیث میں گزارش کروں کہ ارشاد ہے قال امام الصادق علیہ السلام لولا الحجۃ لساقت الارض، یعنی اگر زمین ایک لمحے کے لیے بھی خدا کی حجت سے خالی ہو جائے تو اپنے موجودات سمیت تباہ و برباد ہو جائے، نہ زمین رہے، نہ شجر رہے، نہ حجر، نہ یہ پہاڑوں کی بلندیاں قائم رہیں، اور نہ یہ کائنات ہست و بود وجود میں رہے، سب تباہ و برباد ہو جائے۔ لولا الحجۃ لساقت الارض بہا، اگر زمین ایک لمحے کے لیے بھی خدا کی حجت سے خالی رہے، زمین پر کوئی خدا کی حجت نہ ہو تو زمین کا تباہ ہونا ضروری ہے۔ اس حدیث امام صادق علیہ السلام نے بھی انکشاف کیا کہ اس وقت بھی کوئی خدا کی حجت موجود ہے کہ جس کے صدقے میں زمین کو قرار ہے اور پورے وجود کے ساتھ ساری زمین پر بسنے والی چیزیں موجود ہیں۔ تیسری حدیث میں گزارش کروں، اور یہ بھی شیعہ اور سنی دونوں کتابوں میں تواتر کے ساتھ موجود ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم انی تارک فیکم ثقلین کتاب اللہ و عطرتی علی بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ولن یفترقا حتی یرد الموت۔ ہمارے رسول نے ارشاد فرمایا، کائنات کے عظیم پیغمبر نے فرمایا کہ میں تم میں دو وزنی اور گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسرے میرے اہل بیت ہیں۔ جب تک تم ان دونوں سے تمسک رکھو گے، رابطہ رکھو گے، ہرگز تم گمراہ نہیں ہوگے، لن تضلوا بعدی، میرے بعد تم گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اور یہ قرآن و حدیث بھی آپس میں کبھی جدا نہیں ہوں گے، ان دونوں کا وجود قیامت تک رہے گا، بلکہ حشر تک رہے گا۔ یہ رضا علیہ حوض بتا رہا ہے کہ یہ دونوں دنیا میں بھی ساتھ رہیں گے، قرآن و اہل بیت، اور آخرت تک یہ ساتھ بنا رہے گا۔ تو جب ہمارے آخری رسول کا یہ ارشاد ہے تو اب ضروری ہے کہ قرآن تو ہر گھر میں موجود ہے، کوئی وارث قرآن اور کوئی اہل بیت کی فرد بھی موجود ہو تاکہ قول پیغمبر سچا رہے، اور وہ کوئی اور نہیں ہے، قرآن کے ساتھ آج تک زندہ ہے وہ اہل بیت کی فرد، وہ ہمارا آخری امام حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہیں، جن کے وجود مبارک برکت سے رزق مل رہا ہے اور ہم عافیت سے۔ بے شک بے شک۔ جی تو اب یہ تین حدیث جی بسم اللہ، اگر آپ جی اور سوال ارشاد۔ جی مولانا صاحب، ایک چیز جیسے آپ نے فرمایا کہ ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے پاس دو بڑے وسیلے موجود ہے ہدایت کے لیے، ایک جو ہے وہ قرآن ہے اور دوسرا جو ہے وہ
معصومین کے فرامین اور حضرت خطیب مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ کہ وہ اثاثہ ہمارے پاس موجود ہے۔ تو بہرحال حدیث سے تو آپ نے شواہد پیش کیے، تو قرآن میں بھی ایسے کوئی شواہد ہے جس سے ہم وجود حضرت ولی عصر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کو ثابت کر سکیں؟ جی بے شک قرآن مجید میں متعدد آیات موجود ہیں جو امام عصر علیہ السلام کے وجود کو ثابت کرتی ہیں، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر السلام حتی مطلع الفجر۔ ارشاد رب العزت ہے کہ ہم نے شب قدر میں قرآن کو نازل کیا، وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو کہ شب قدر کی عظمت کیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ رات، یہ شب قدر اپنی عظمت میں 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکہ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اس شب میں، شب قدر میں فرشتے اور روح الامین اللہ کی جانب سے امر کو لے کے زمین پر آتے ہیں۔ ہر شب قدر میں، ہر سال ماہ رمضان المبارک میں واقع ہونے والی شب قدر میں فرشتے زمین پر تشریف لاتے ہیں۔ تو جب امر کو لے کے آتے ہیں تو اگر کوئی امر کا اس روئے زمین پر قبول کرنے والا نہ ہو تو ظاہر ہے کہ فرشتے یوں ہی امر کو لے کے نہیں آئیں گے۔ پتہ چلا کہ زمین پر کوئی صاحب الامر ہے کہ جو اللہ کی جانب سے فرشتوں کے ذریعے آنے والے امر کو قبول کرتا ہے، ریسیو کرتا ہے، اور نہیں ہے وہ ہمارا غیب کا ساکن امام ہے حضرت مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، وہ امر کو ریسیو کرتے ہیں، قبول کرتے ہیں جو اللہ کی جانب سے شب قدر میں زمین کو لے کے فرشتے آتے ہیں۔ اور اس کے ماں سوا سورہ بنی اسرائیل قرآن مجید کا 17واں سورہ، اس کی آیت نمبر 71 میں ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوم ندعو کل اناس بامامہم۔ ارشاد ہے رب العزت کا، ہم ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ میدان محشر میں پروردگار عالم انسانوں کو ان کے نبی کے ساتھ نہیں بلائے گا، ان کے رسول کے ساتھ، جن کو رسول مانا ہے ان کے ساتھ نہیں بلائے گا، جن کو خلیفہ مانا ہے ان کے ساتھ نہیں بلائے گا، بلکہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ تو اب 2020 میں 1442 میں بھی انسان تو ہے نا، 7 ارب سے زیادہ انسانی آبادی ہے، پاپولیشن ہے، اور اب یہ عدل الہی کا تقاضا ہے کہ انسان ہو تو کوئی امام ہو، ورنہ یہ بات بے معنی رہ جائے گی کہ انسان ہو اور امام نہ ہو، اور خدا پھر بھی یہ لازم قرار دے کہ ہم میدان محشر میں ہر ایک کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت فی زمانہ بھی کوئی امام ہے کہ جس پہ ایمان لانا انسانوں کے لیے واجب ہے، اور پھر اسی امام کے ساتھ میدان محشر میں اس کا حشر ہوگا انشاءاللہ المستعان۔ اور پھر عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ سورہ انفال قرآن مجید کا 8واں سورہ، اس کی آیت نمبر 33، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم۔ اللہ نے براہ راست اس آیت میں آخری پیغمبر کو، اپنے حبیب مخاطب کیا ہے اور ارشاد فرمایا ہے، میرے حبیب جب تک تم اس امت کے درمیان ہو میرا عذاب یہ 1400 برس سے زیادہ کا زمانہ گزر گیا، مگر کسی بھی عہد میں، کسی بھی دور میں یا اب تک کوئی عذاب نازل نہیں ہوا، جبکہ گزشتہ نبیوں کی امتوں پر عذاب آیا، لوگ مسخ ہوئے، معذب ہوئے۔ حضرت عیسیٰ کی قوم میں بہت سارے افراد معذب ہوئے اور بندر بن گئے، اور ان لوگوں کو مخاطب کر کے اللہ نے کہا تھا کونوا قردۃ خاسئین، تم ذلیل بندر بن جاؤ۔ یہ عیسیٰ کی امت کے لیے ہے۔ جناب موسیٰ کی امت میں نہ جانے کتنے لوگ مسخ ہوئے، معذب ہوئے۔ بے شک
اور اس طرح اور گزشتہ نبیوں پر عذاب کا سلسلہ آیا اور فزیکلی بھی آیا. نوح کی امت میں طوفان آیا, عذاب آیا, پانی اترا, لوگ ڈوب گئے. اور تو غرض کی بہت سارے نبیوں کے عہد میں عذاب آیا, لیکن یہ ہمارے نبی کی امت کا شرف ہے کہ ارشاد ہوا کہ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم, میرے حبیب جب تک تم اس امت کے درمیان ہو میرا عذاب تمہاری امت پر نہیں آئے. سبحان تو 2020 میں بھی کوئی عذاب نہیں, کوئی مسخ نہیں ہو رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کے جانے کے بعد, محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا سے چلے جانے کے بعد, اس دار فنا سے دار بقا کی طرف ہجرت کرنا جانے کے بعد, اب تک کوئی وارث محمد ہے جو اللہ کے عذاب کو روکے ہوئے ہے, اور وہ کوئی اور نہیں ہے, مطلب ہے ساکن امام ہے کہ جو عذاب الہی کو امت محمد پر روکے ہوئے. اس کے مسئلہ بھی آیات موجود ہیں, جیسے سورہ رات قرآن مجید کا سورہ نمبر 13 اور اس کی آیت نمبر 7 میں ارشاد بسم اللہ کل قوم ہاتھ, ہر قوم کے لیے ایک خادم کا ہونا ضروری ہے. تو اس وقت بھی تو قوم ہے نا, ہم اور آپ قوم ہے, تو اللہ کا ارشاد ہے ہر قوم کے لیے ایک خادم ہونا ضروری ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ قوم ہے تو کوئی ہادی ہے, یہ قرآن کی آیت ہے, اور اس کی روشنی میں جو ہادی ہے وہ غیب کے پردے میں ہے, وہی ہمارا آخری امام ہے جو ہمیں ہدایت دے رہا ہے, اور اس کا وجود مبارک ہمارے لیے باعث امن ہے, باعث امان ہے. اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری آیات ہیں, لیکن بہرحال فی الحال جی مولا آپ کے توفیقات میں اضافہ کریں. بڑے خوبصورت طریقے سے آپ نے قرآنی آیات سے ثابت کر دیا وجود امام زمان علیہ السلام. ایک سوال جو ظاہر سی بات ہے, کافی سارے یہ لوگ سوال کرتے بھی ہیں, اور ممکن ہے کہ ہمارے جو ناظرین ہیں ان کے ذہن میں بھی یہ سوال ہو, وہ ہے امام زمانہ علیہ السلام کی طولانی زندگی. ظاہر سی بات ہے کہ تواریخ میں لکھا ہے کہ 5 سال کے عمر مبارک میں حضرت غیبت کے پردے میں چلے گئے, اور ابھی تک غیبت کے پردے میں ہی. البتہ غیبت صغریٰ کا دور گزرا, پھر غیبت کبریٰ کا جب دور شروع ہوا تو پھر سے مکمل طور پہ غیبت ہو گئی. تو اس بارے میں اگر آپ زحمت فرمائیں, اور یہ امام زمان علیہ السلام کی طولانی زندگی کے بارے میں اگر آپ تھوڑی وضاحت فرمائیں تو. دیکھیے قرآن مجید میں بہت ساری آیتیں ہیں جو امام عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی طولانی عمر کے اس بات میں موجود ہیں. چنانچہ سورہ صافات جو قرآن مجید کا 37واں سورہ ہے, اس کی آیت نمبر 144 میں ارشاد ہوا. آیت پڑھنے سے پہلے میں عرض کر دوں کہ حضرت یونس علیہ السلام سے ترک اولا ہوا تھا, اور وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے. ظاہر ہے کہ یہ وہ حقیقت ہے کہ جو نہ صرف یہ کی روایت میں ہے اور حدیث میں ہے, بلکہ قرآن کی آیات میں موجود ہے. حضرت یونس کا مچھلی کے پیٹ میں جانا. سورہ یونس قرآن مجید کا 10واں سورہ ہے, اور یعنی حضرت یونس کے نام پر پورا ایک سورہ ہے قرآن مجید کا 10واں سورہ. اس میں بھی تفصیلات ہیں, مگر حضرت یونس کے مچھلی کے پیٹ میں جانے کا تذکرہ اور بھی دیگر سوروں میں ہے. چنانچہ سورہ صافات جی شاید انٹرنیٹ کا کچھ مسئلہ بنا, اور انشاءاللہ العزیز کوشش کرتے ہیں کہ دوبارہ مولانا صاحب سے رابطہ کر سکے اور ان سے سوالات کا سلسلہ جاری کر سکے. بہرحال جی دوبارہ ہمارے ساتھ موجود ہے. جی قبلہ, آپ تک ہماری آواز پہنچ رہی ہیں؟ جی پہنچ رہی ہے ہماری آواز؟ جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے ہمارے پاس؟ جی بسم اللہ کیجیے. امام علیہ السلام کی طولانی زندگی کے بارے میں آپ فرما رہے تھے. ہاں جی, میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت یونس علیہ السلام ایک ترک اولا کی پاداش میں مچھلی کے پیٹ میں ڈالے گئے تھے. بے شک. اور ایک عرصے تک مچھلی کے پیٹ میں رہے, اور پھر ارشاد ہوا سورہ صافات میں
جو قرآن مجید کا سورہ نمبر 37 ہے اس کی آیت نمبر 144 میں کہ فلولا کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، یعنی اگر حضرت یونس علیہ السلام تسبیح نہ پڑھتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ ان کی تسبیح تھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ سبحان اللہ۔ مگر بہت واضح لفظوں میں اللہ نے، بہت کلیئر لفظوں میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ فلولا کان من المسبحین، اگر تسبیح نہ پڑھتے تو حضرت یونس کی بطن ہی، بطن یعنی مچھلی کا بطن ہی کی ضمیر مچھلی کی طرف جا رہی ہے کہ مچھلی کے پیٹ میں قیامت تک الی یوم یبعثون، قیامت تک زندہ رہتے۔ تو ظاہر ہے کہ جب حضرت یونس تسبیح نہ پڑھتے، اللہ تو ظاہر ہے کہ فرضی باتیں تو نہیں کرتا، کلمات الہیہ اتنی ہوتے ہیں جتنی حقیقت ہوتی ہے، تو اگر حضرت یونس تسبیح نہ پڑھتے تو پھر قیامت تک ان کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہنا چاہیے تھا۔ بالکل۔ اور ظاہر ہے کہ جب قیامت تک یونس مچھلی کے پیٹ میں رہتے تو پھر مچھلی بھی زندہ رہتی۔ تو جو لوگ امام عصر علیہ السلام کی طول حیات پر اعتراض کرتے ہیں انہیں ذرا قرآن کی عنایتوں کو دیکھنا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ قرآن صرف تلاوت کرنے کے لیے نہیں آیا، یہ اور بات ہے کہ قرآن کی تلاوت عبادت، مگر مقصد واقعی قرآن کی تلاوت نہیں ہے، مقصد واقعی یہ ہے کہ قرآن میں تدبر کرو، اس کو سمجھو، اس پہ عمل کرو۔ سوچنا ہی چاہیے کہ جب خدا ایک مچھلی کو قیامت تک زندہ رکھنے پر قادر ہے تو کیا اپنے امام اور ہادی کو زندہ نہیں رکھ سکتا؟ اللہ اکبر، بے شک بے شک۔ آپ اور پھر ارشاد ہوا سورہ بقرہ قرآن مجید کا سورہ نمبر 2 اس کی آیت نمبر 259 میں جناب عزیر علیہ السلام جب اپنے گھر سے نکلے بستی کی طرف تو ان کے ساتھ کھانا بھی تھا اور ان کی سواری گدھا اور ان کے ساتھ دودھ بھی تھا، اور وہ دیکھا کہ ہڈیاں پڑی ہیں مردوں کی اور جو مر چکے ہیں ان کے جسم ہیں کچھ، تو انہوں نے کہا کہ پروردگار یہ کیسے زندہ کرے گا؟ فوراً اللہ نے اپنے نبی عزیر کو موت دے دی، اور پھر ان کا گدھا بھی وہیں تھا اور وہ جو کھانا تھا وہ بھی تھا انہی کے پاس۔ اللہ نے 100 سال کے بعد حضرت عزیر کو زندہ کیا۔ اب خدا پوچھ رہا ہے عزیر کتنے دن مردہ تھے؟ کہا 1 دن یا اس سے کم۔ پھر خدا نے خطاب کیا اپنے نبی عزیر کو کہ فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنى، اے میرے نبی عزیر تم اپنے کھانے کو دیکھو اور اپنے دودھ کو دیکھو جو تم اپنے گھر کے جانور سے دو کے لائے تھے، لم یتسنى، اس کا خراب ہونا تو بہت دور کی بات ہے۔ 100 سال گزر گئے، نہ وہ دودھ باسی ہوا، نہ وہ کھانا باسی ہوا، نہ سڑا نہ خراب ہوا، اسی طرح فرش تھا، صاف تھا۔ تو اب غور کرنے کی بات ہے کہ وہ کھانا اور وہ دودھ کی جو آج فراہم کیا جائے تو کل تک اس کا باسی ہو جانا اور پرسوں تک اس کا سڑ جانا یقینی ہے، مگر خدا نے 100 سال تک سلامت رکھا طعام کو بھی اور اس دودھ کو بھی۔ تو جو خدا طعام کو 100 سال تک سلامت رکھ سکتا ہے وہ اگر امام کو زندہ رکھے ہے تو یہ لوگوں کی سمجھ میں کیوں نہیں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ اور پھر ایک بات یہ ہے کہ سب کا یہ ماننا ہے، جاننا ہے کہ شیطان آج تک زندہ ہے، بے شک، یعنی بہکانے والی قوت آج تک زندہ ہے۔ بے شک۔ اس نے تو زندگی مانی تھی قیامت تک کی، بالکل، قال فانظرنی الی یوم یبعثون، بے شک، وہ کہہ رہا تھا مجھے قیامت تک کی زندگی چاہیے، بالکل۔ اللہ اللہ نے کہا نہیں، الی یوم الوقت المعلوم، تو وقت معلوم تک کی اللہ نے زندگی دی ہے۔ اب پتہ نہیں مسلمانوں کو وقت معلوم ہے کہ نہیں، اگر نہیں معلوم ہے تو مہدی اصل جلال پوری کی زبان سے سن لے، ہو سکتا ہے ہمارے اہل سنت رہے ہو کہ وقت معلوم امام عصر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا وقت ظہور ہے، پھر ہمارے آخری امام کے ہاتھوں شیطان کا خاتمہ ہوگا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عقلی طور جب شیطان آج تک زندہ ہے، یعنی خدا اس بات پر قادر ہے کہ خدا شیطان کو آج تک 2020 آدم سے پہلے کا شیطان ہے
آج تک زندہ ہے. بے تو شک جب بہکانے والی قوت موجود ہے تو ضروری ہے کہ کوئی ہدایت دینے والی بھی قوت ہو, بے اور شک وہ ہدایت دینے والی قوت کا نام حضرت مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ہے. سبحان اللہ جی سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت دلائل آپ نے پیش کیے امام کے طولانی حیات کے متعلق. یعنی وہ اللہ جو کھانے کو 100 سال تک وہ خراب بھی نہ ہو جائے, لوگوں کے ذہن میں یہاں تک تو سمجھ آ جاتی ہے, تو کیا وہ خدا جو ہے وہ قادر نہیں ہے کہ وہ اپنی حجت کو جو ہے وہ کئی, یہ تو 1000 سال ہے, بے شک اگر اللہ چاہے تو 50,000 سال بھی وہ رکھ سکتے ہیں. بہت خوبصورت دلائل. ایک سوال قبلہ یہ ہے آپ کی خدمت میں کہ ہمارے پاس باقی ائمہ کے ظاہر ہے احادیث اور روایات کی ایک تعداد موجود ہیں, تو امام زمانہ علیہ السلام کی اگر کچھ, چونکہ ظاہر ہے کہ امام کے جو فرامین ہے وہ نسبتاً کم بیان ہوتے ہیں دوسروں کے بنسبت, تو سوال یہ ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کے بعض ارشادات کو اگر آپ ہمارے ناظرین کے لیے تلاوت فرمائیں. جی عرض کروں میں کہ ہمارے آخری امام کا یہ مشہور ارشاد ہے جی اور ان کی بڑی معروف حدیث ہے کہ ملعون ہے وہ شخص کہ جو نماز صبح میں اتنی تاخیر کرے بے کہ شک ستارے غائب ہو جائیں. بے شک اور پھر ارشاد فرمایا ملعون ہے وہ شخص کہ جو نماز مغرب میں اتنی تاخیر کرے کہ ستارے بالکل ظاہر ہو جائیں اور روشن ہو جائیں. بے شک تو اس سے انکشاف ہوتا ہے کہ ہمارے امام عصر کی ایک خوشنودی ہے کہ ان کا چاہنے والا وقت کی پابندی کرے نماز کے تعلق سے. بے شک یوں بھی کربلا کے میدان میں ہمیں یہ درس دیا ہے کہ جب تیروں کی بارش میں بھی نماز قبل وقت ادا ہو سکتی ہے اللہ تو اکبر. پھر عام حالات میں نماز میں تاخیر کیوں کریں. اس لیے یہ آپ کے چینل سے قوم کے نام یہ میسج بھی ہے کہ ہم نہ صرف یہ کہ نماز پڑھیں بلکہ نماز کو حتی الامکان, اگر کوئی مجبوری ہو تو تاخیر مناسب ہو سکتی ہے, لیکن اگر کوئی مجبوری نہیں ہے, کوئی عذر نہیں ہے, تو لاپرواہی کی بنیاد پر نماز میں تاخیر کرنا مناسب نہیں ہے. بے شک تو ہمارے آخری امام کا یہ بڑا واضح قول ہے. بے شک اور دوسرا ارشاد ہمارے آخری امام کا یہ ہے کہ نماز سے بہت نفرت کرتا ہے شیطان, تو جی تم نماز کی پابندی کر کے شیطان کو رسوا کرو, بے شک شیطان کو ذلیل کرو. یہ بھی ہمارے دوسرے آخری امام کا ارشاد ہے. اور ایک تیسرا ارشاد اور آخری ارشاد, آخری امام تو ویسے ارشادات بسم اللہ تو کئی میرے پیش نظر ہے, لیکن یہ آخری ارشاد بسم اللہ. اور یہ ارشاد گرامی ہمارے آخری امام کا ہمارے لیے وجہ تسلی ہے اور سبب سکون ہے کہ غیب کے ساکن امام نے, ہمارے آخری امام نے ارشاد فرمایا ہے کہ انا غیر محملین لمراعاتکم بلا نسینا لذکرکم. سبحان ہمارے اللہ. چاہنے والوں, اے ہمارے شیعو, ہم تمہاری خبرگیری سے ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں ہوتے, بے شک اس لیے کہ اگر غافل ہو جائیں تو دشمن تمہیں تباہ و برباد کر دیا. تو آپ دیکھیں کہ ولا ناسینا لذکرکم, امام زمانہ ہر وقت ہمیں یاد کرتے ہیں, بے شک بھولتے ہی نہیں. تو یہ بڑا لطف ہے مولا کا کہ ہمیں ہر وقت یاد رکھتے ہیں اور ہم ان کی نگرانی میں الحمدللہ زندگی گزارتے ہیں. جی بے شک. جی جی قبلہ, ایک سوال جو ہے وہ ظاہر ہے کہ دور غیبت کبریٰ ہے, تو اس میں ظاہر ہے مومنین کے لیے اگر تھوڑی رہنمائی ہو جائے ہم سب کی بہرحال, کہ ہماری اس دور میں ذمہ داریاں کیا ہیں, ایسی کون سی ذمہ داریاں ہیں کہ ایک مومن جو ہے وہ اس غیبت کبریٰ کے دور میں اس کو انجام دے. جی عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ یوں تو ہمارے بعض اماموں کا ارشاد کتابوں میں موجود ہے. خود حضرت امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا. بے شک اے میرے چاہنے والوں, اے ہمارے شیعو, تم ہمارے لیے عزت کا سبب بننا, ذلت کا سبب نہ بننا. بے شک تو ہماری ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری, جو سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہمارا اخلاق, ہمارا کردار, ہماری سیرت اور ہماری نماز کی پابندی, ہماری امانت داری بے شک اور نماز کی پابندی,
یہ تمام چیزیں اتنا زیادہ اہم ہوں اور ہم اس کے پابند ہوں کہ ہم اپنے اہل بیت کے لیے اور اپنے اماموں کے لیے باعث عزت بنے. یعنی ہم کو نہ تعارف کرنا پڑے کہ ہم امام عصر کے ماننے والے ہیں، حضرت امام حسین کے ماننے والے ہیں، حضرت علی کے ماننے والے ہیں. ہماری ذمہ داریاں غیبت امام عصر میں یہ ہیں کہ خود ہمارا کردار اتنا بلند ہو، ہمارا اخلاق اتنا بلند، لوگ دیکھ کے کہیں یہ علی کا ماننے والا ہے، یہ حسین کا ماننے والا ہے، یہ امام عصر جلال اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کا ماننے والا ہے. میرا یہ پیغام ہے کہ اس آپ کے عالمی چینل سے، حسین عالمی چینل سے، کہ شیعوں کو یہ چاہیے، اہل بیت کے چاہنے والوں کو یہ چاہیے کہ وہ اخلاقیات کو بہت رکھیں، آپس میں نرم مزاجی سے گفتگو کریں اور لڑائی جھگڑے سے پرہیز کریں. آپ دیکھیں کہ ارشاد ہوا حضرت موسیٰ سے خطاب کر کے رب العزت کا کہ اذهبا الی فرعون، موسیٰ تم فرعون کی طرف جاؤ، انہ طغی، وہ بڑا سرکش ہو گیا ہے. مگر دیکھو فقولا لہو قولا لینا، مگر جب فرعون سے بات کرنا تو نرم لہجے میں بات کرنا. تو جو خدا فرعون سے موسیٰ کو ہدایت دے رہا ہے نرم لہجے میں گفتگو کرو، پھر وہ کیسے ایک مومن دوسرے مومن سے تلخ لہجے میں بات کرے یا لڑائی کرے یا دشنام کرے، اللہ یہ کیسے برداشت کر سکتا ہے. تو غیبت امام میں ہماری ذمہ داریاں یہ ہیں، چونکہ ہر امام کے عہد میں ہمارے اعمال، ہم شیعوں کے اعمال پیش ہوتے رہے ہیں، اور اس وقت غیب کا ساکن ہمارا آخری امام ہے اور ان کے حضور ہمارے اعمال پیش ہوتے ہیں. بعض روایت میں یہ کہ روزانہ ہمارے اعمال پیش ہوتے ہیں امام زمانہ کی خدمت میں، اور بعض روایات میں یہ ہے کہ جمعرات کو پیش ہوتے ہیں. تو چاہے جمعرات کو پیش ہو یا روز پیش ہوتے ہوں، کم سے کم ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہمارے اعمال اتنے خوبصورت ہوں، اتنے اچھے ہوں کہ ان کی بارگاہ میں پیش ہوں تو امام ہمارے اعمال کو خوش ہوں اور ہمارے لیے دعائیں دیں. ایسا نہ ہو کہ ہمارے اعمال اتنے قبیح ہوں، اتنے خراب ہوں کہ امام کی رنجیدگی کا سبب بنے اور ان کے لیے غم کا باعث بنے. اور یہ بھی ضروری ہے کہ ہم امام عصر کے عہد میں جی رہے ہیں. تو ارشاد ہوا سورہ توبہ میں، قرآن مجید کا سورہ نمبر 9 ہے کہ قُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، تم عمل کرو، تمہارے عمل کو اللہ دیکھ رہا ہے، اس کا رسول دیکھ رہا ہے. والمؤمنون، یا مفسرین نے مراد لیا ہے اہل بیت کو. تو اہل بیت بھی ہمارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں، اور ہمارا غیب کا ساکن جن تک زہر اور تلوار نہیں پہنچی تو وہ عالم ظاہر ہی میں زندہ ہے، وہ بھی ہمارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں. ہمارے اعمال ان کی بارگاہ میں تو پیش ہوتے ہی ہیں، اور پیش ہونے سے پہلے بھی چونکہ وہ ہمارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں، اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہماری زندگی ہمارے اعمال کو دیکھنے والا امام ہماری جانب سے، ہماری طرف سے، ہمارے وجود سے کوئی ایسا عمل نہ دیکھے کہ جو ان کے باعث سے تکلیف ہو، باعث سے اذیت ہو. ہمیں چاہیے کہ ایسے اعمال پر لگائیں. اگر ہم نماز صبح کے وقت پڑے ہوئے سو رہے ہوں گے نرم گرم بستر پر اور امام ہمیں دیکھ رہے ہیں، یہ امام کے لیے باعث سے اذیت ہوگا. اگر ہم جھوٹ بول رہے ہیں اور امام دیکھ رہے ہیں ہمیں جھوٹ بولتے ہوئے، یہ امام کے لیے باعث سے اذیت ہوگا. اگر ہم امانت میں خیانت کر رہے ہیں، امام دیکھ رہے ہیں، تو یہ امام کے لیے باعث سے اذیت ہوگا. حج واجب ہے اور مجسم ہم حج کو ترک کیے ہوئے گھر پر بیٹھے ہیں، تو یہ امام کے لیے باعث سے اذیت ہوگا. رسول نے فرمایا کہ جس پہ حج واجب ہو جائے اور اپنا بجا لائے تو مجھے اس بات کی پرواہ نہیں، وہ یہودی مانتا ہے، عیسائی مانتا ہے. اسی لیے ہم یہ چاہیے کہ ہم اپنے نفس سے لڑنے کی کوشش کریں اور گناہوں سے بچیں. ظاہر ہے کہ ہمیں طاقت ہے، ہمیں قوت ہے، لیکن نفس سے لڑنے کی قوت ہونا چاہیے. بھائیوں سے لڑنے کی طاقت کوئی بڑی بات نہیں ہے. بڑے موزی کو مارا، نفس امارہ کو کر مارا، نہنگ و اژدہا شیر نر مارا. سبحان اللہ. چاہیے کہ ہم شکر رب کریں. اور شیخ سعدی نے اس لیے اس بات کی تاکید کی ہے کہ ہم شکر رب کریں، اور شکر رب صرف شکر للہ کہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ فزیکلی اور عملی اعتبار سے ہمیں شکر رب کرنا چاہیے. شیخ سعدی نے کہا کہ ابرو بادو مہو خورشیدو
فلک در کا رنگ تا تو نانے بکفاری و بغفلت نخوری ہماز بہرے تو سرگشت و فرما بردار شرط انصاف نہ باشد کہ تو فرما نہ بری. سبحان یعنی اللہ، سبحان اللہ. ہمارے ایک روٹی کے ٹکڑے کے لیے سورج بھی اپنی خدمت دے رہا ہے، چاند بھی اپنی خدمت میں مصروف ہے، ہوائیں چل رہی ہیں، چاند کی ضیاء پاشیاں، سورج کی حفاظت، چلتی ہوئی ہوائیں، زمین کا خزانہ ہماری روٹی کے پہنچانے میں مصروف ہے. تو شیخ سعدی نے کہا ایک روٹی کا ٹکڑا جب تمہارے ہاتھ میں آئے تو انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ تم اس اللہ کو یاد کرو جس نے تمہارے رزق کے لیے اس پوری کائنات کو مسخر کر کے تمہارا بے شک، بے شک. مولا آپ کے توفیقات. جی جی بسم اللہ قبلہ. جی بس جی قبلہ مولا آپ کے توفیقات میں اضافہ فرمائے. دل تو کرتا ہے کہ آپ سے سوالات پوچھتے ہی جائیں اور آپ جوابات دیتے رہیں، لیکن چونکہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے. انشاءاللہ العزیز پھر کبھی اگر آپ کے پاس وقت ہے تو انشاءاللہ العزیز حتماً ہمارے لیے باعث شرف ہے کہ آپ یہاں تشریف لائیں اور مومنین استفادہ کر سکیں. تو قبلہ انشاءاللہ ہندوستان میں گزارش ہے کہ آپ حضرات آپ بارگاہ نواز رسول میں میرے لیے صحت و سلامتی کی دعا کریں تاکہ ذکر محمد آل محمد علیہ السلام جیسی مقبول عبادت کو میں انجام دیتا رہوں. انشاءاللہ انشاءاللہ. مولا آپ کو حفظ و امان میں رکھیں اور آپ کے لیے دعا گو ہیں کربلا مقدسہ میں. جی فی امان اللہ، فی امان اللہ. یہ تھے ہمارے ساتھ نہایت ہی جلال پور سے تعلق رکھتے تھے خطیب عصر مولانا مہدی حسن وائز. بہت ہی خوبصورت گفتگو اور وجود امام پہ زبردست دلائل یہ انہوں نے پیش کیے کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالی وہو علی کل شیء قدیر ہیں تو پھر وہ کیوں نہیں کر سکتا. انہوں نے جناب عزیر کا واقعہ کہ 100 سال گزر گئے، 100 سال گزر گئے، نہ تو کھانا خراب ہوا اور نہ ہی کوئی خاص تبدیلی آئی. تو جب پوچھا گیا کہ یہ آپ کے حضرت عزیر سے پوچھا گیا کہ آپ کی کتنے وقت تک آپ اس دنیا میں نہیں تھے، یعنی جا چکے تھے، بہرحال وہ خواب کے عالم میں تھے یا بہرحال وہ فوت ہو چکے تھے. تو انہوں نے فرمایا کہ شاید ایک دن یا اس سے بھی کم. تو دیکھا کہ کھانا بھی خراب نہیں ہوا، یعنی وہ خدا جو کہ کھانے کو 100 سال تک وہ کھانا خراب نہیں ہو سکتا، تو اپنے وقت کی جو اللہ کی حجت ہے کیا اس کو وہ زندہ نہیں رکھ سکتا. تو بہرحال اس قسم کے دلائل اور خوبصورت طریقے سے انہوں نے گفتگو کی اور آخر میں جو ذمہ داری ہماری ہے وہ بھی جناب مولانا نے بیان کی اور فرمایا کہ کونوا لنا زینا ولا تکونوا شینا. حضرت صادق علیہ السلام کے فرمان کے مطابق کہ ہمیں چاہیے کہ اہل بیت کے لیے باعث فخر بنے، باعث زینت بنے، نہ یہ کہ باعث عار بنے، تاکہ ایسا نہ ہو خدا نخواستہ کہ ہمارے اعمال کچھ ایسے گر جائے کہ لوگ یہ کہیں کہ یہ حضرت امیر المومنین کا شیعہ ہے. بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہمارے اعمال اتنے اچھے ہونے چاہیے، بہتر ہونے چاہیے کہ لوگ جب دیکھیں تو وہ بھی سمجھ جائیں کہ یہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا شیعہ ہے. تو ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہوا چاہتا ہے اور آخر میں وہی دعا جو ہمیشہ ہم کرتے ہیں، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم صلی علی محمد و آل محمد.